بخاری صاحب ایران نے ایک دفعہ پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پروپوزل بھیجا تھا اس کے اوپر اپنا جواب جو ہے ایران کی جانب سے جو پروپوزل ہے وہ بھیجا ہے. جی بخاری صاحب, جو باڈی لینگویج میں دیکھ رہا تھا ٹرمپ کی, اس باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, کیا انہوں نے اس جنگ سے حاصل کیا ہے اور کیا وہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور کیا حاصل نہیں ہوگا. یہ بالکل ان کی شکل کے اوپر لکھا ہوا ہے. ابھی جب ہم دوبارہ دکھائیں گے وہ تو آپ دیکھیے گا. جی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میرے حساب سے ٹرمپ وہ جنگ جو میدان جنگ میں وہ ہار گئے ہیں اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ جیتنا چاہتے ہیں. خواہش میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا یہ دیکھنا چاہیے, کیونکہ ایرانی سائڈ جو ہے وہ ان کی اس مکاری کو سمجھتی ہے. انہوں نے جتنے بیانات جاری کیے ہیں اس سب پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جو کچھ آپ جنگ میں نہیں کر سکے وہ اب چاہتے ہیں آپ کے مذاکرات کی ٹیبل سے آپ کو مل جائے. بالکل. جی دیکھیں, جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ ان کی باڈی لینگویج, ان کا گفتگو کا انداز, ان کے لفظوں کا چناؤ, ان کے فیس ایکسپریشن یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کہاں کھڑے ہیں. یہ وہی شخص تو ہے نا جو جنگ شروع ہوئی تھی تو چہکتے تھے, باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے, ڈانس کرتے تھے. تو ان کی شکل کے اوپر لکھا ہوا جو صورتحال اس وقت ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی قیادت اب ان کی ساری یہ مکاریاں بھانپ گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران میں جو منصوبے ہوتے ہیں, جو تجاویز ہوتی ہیں, وہ امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی ہیں, اور اگر وہ اس سے خوش نہیں ہے تو یہ ایران کے حق میں بہت بہتر ہے. لک ایٹ دا رسپانس. دس از اے ویری کیلکولیٹڈ اینڈ ویری سیریس رسپانس ٹو وٹ ٹرمپ ہیز سیڈ, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران 47 سال سے امریکہ اور باقی دنیا سے کھیل رہا ہے. نان سینس, ایبسولوٹ نان سینس. آپ نے اکنامک سینکشنز لگائی ہوئی ہیں ایران کے اوپر جس میں پوری دنیا نے آپ کا ساتھ دیا, تو کون کس سے کھیل رہا ہے؟ یہ کوئی از اٹ اے کویسچن دیٹ ہیز نو آنسر, اٹ ہیز این ابرپٹ آنسر دیٹ یو آر پلئنگ ود ایران. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مذاکرات کے لیے منتیں نہ کر رہے ہوتے. میں بہت ساری اور باتوں کو بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح کے دعوے یہ اور نیتنیاہو کر رہے ہیں, تو پھر بھائی واک اوور ہے, آئیے اٹھا کے لے جائیے. ہاں جی. پھر تو مطلب ہے جب آپ کہہ رہے ہیں میں نے فوج تباہ کر دی, میں نے ایئر فورس تباہ کر دی, میں نے نیوی تباہ کر دی, میں نے نیوکلیر انسٹالیشن تباہ کر دی, میں نے میزائل سسٹم تباہ کر دیا, ایران کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, تو واک اوور ہے نا, آئیے نا پھر آگے قبضہ کیجیے اس کے اوپر. لیکن آپ کے پاؤں جلتے ہیں, آپ کو پتہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے, 400 کلومیٹر دور ہیں آپ ایران کے پانیوں سے. یہ آپ کا حال ہے کیونکہ آپ کے جو طیارہ بردار جہاز تھے انہوں نے ایرانین مزہ چکھا ہوا ہے. ٹھیک, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ اب میکسیمم وہ چاہتے ہیں کہ فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ ملے تو مذاکرات سے ملے. ایرانین وہ دینے پر آمادہ ہیں کہ نہیں ہیں, یہ دس ریمینز ٹو بی سین. اور بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ جنگ میں حاصل نہ کر سکیں وہ آپ ٹیبل پر حاصل کر لیں؟ دیکھیے, ٹیبل کے اوپر گیو اینڈ ٹیک تو ہوتی ہے, یہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن اٹ از ناٹ اے گیم فار یو اونلی کہ آپ کے اپنے سارے اہداف حل ہو جائیں, دوسری پارٹی جائے جہنم میں. ایسا نہیں ہوتا. دوسری پارٹی از اسپیکنگ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ. آپ کو یاد ہے ایک بات اور جو وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران نے جواب بھیجا ہے یہ امریکن پروپوزلز جو آئی تھی اس کے جواب میں ہے. اس کے جواب میں اتنی ٹف پوزیشن لینے کا مطلب کیا ہے کہ who is on a sound footing, let there be no illusion about it. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ ایرانی نے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو تجاویز بھیجی تھی وہ اتنی زیادہ اور اتنی بے معنی تھیں کہ اگر ہم ان میں سے آدھی بھی مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں, ہم نے ان کے سامنے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے. اینڈ آئی ٹولڈ یو مینی ٹائمز, آپ اور میں نے دونوں نے بتایا ناظرین کو, ایرانین قوم ہار تسلیم کرنے اور ہتھیار پھینکنے کی عادی نہیں رہی ہے, پوری ہسٹری ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 چیزیں چاہیے آپ سے. ایک یہ ہے کہ یہ جو ناکہ بندی ہے, جس محاذ پر آپ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے, جس محاذ پر جنگ لڑی گئی ہے, ان سب کے اوپر جنگ بندی ہونی چاہیے, ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے. جو سب سے بڑی بات کہی گئی ہے جس کے اوپر ہم ان کے چین میں سفیر نے کیا کہا ہے بعد میں بتائیں گے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ضمانت چاہیے کیونکہ یو آر ناٹ اے ریلائبل پرسن, یو آر اے لائر. آپ اپنے معاہدے کر کے بھول جاتے ہیں, آپ تو پچھلوں کے کیے ہوئے معاہدے بھی آ کے توڑ دیتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا اس ویڈیو کے اندر قرض کر رہے ہیں اپنے پرانے صدور کو, تو فلانے کی ایسی نام لے کے, تو آپ نے جو تباہی مچائی ہے ایرانین قوم کے ساتھ, یہ تو پورا چیپٹر, نیگیٹو چیپٹر لکھا جائے گا پوری امریکن ہسٹری کے ساتھ. یہ یاد رکھیں گے ٹرمپ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ذرا جائیے امریکہ, جائیے وزٹ کیجئے, دیکھیے وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہاں کے سرویز کیا کہہ رہے ہیں,
وہاں کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے. وہ اگر میں بلیک پکچر یہاں پوری طرح سے پیش کروں تو یہ کہیں کے نہیں ہے. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ میں رپھڑ, جو ڈیفنس فورسز ہیں اس کی ٹاپ لیڈرشپ میں تصاعد, امریکی عوام جو ہیں 90 لاکھ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں نو کنگ نو وار. میں اگر بیان کرنے لگوں آپ کو تو اپنی قوم کے نزدیک تو یہ کسی قابل ہے ہی نہیں اب. اور کتنے لوگوں نے, نامور لوگوں نے ان کو پاگل قرار دیا ہے. نام لینے بیٹھوں میں آپ تو آپ دیکھیں, ہلری کلنٹن از ناٹ اے سمپل پرسن, کملا ہیرس از ناٹ اے سمپل پرسن, دے آر پیپل آف اوپینین. انہوں نے کہا کہ اس کا دماغ چل گیا, یہ پاگل ہو گیا ہے. تو یہ امریکن کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ, دوسری طرف یہ آ جائیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اور شرط ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہمارے پر جتنی پابندیاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں, چاہے وہ تیل کی سیل کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ ہمارے اثاثے ہیں, وہ ریلیز کریں, پابندیاں ختم کریں, پھر ہم بات آگے لے کے چلیں گے. آپ مجھے بتائیں اس میں سے کون سا مطالبہ ناجائز ہے؟ دیکھیں, جب آپ نے ایک ملک کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کرنا ہے تو اس کے کنسرنز کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا نا. صرف آپ کے کنسرن ایڈریس کرنا تو کوئی انصاف نہیں ہے نا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز, پچکیان جو ہیں انہوں نے تو دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ بات چیت اور مذاکرات کا مطلب ہرگز ہتھیار پھینکنا نہیں ہے. تو نہ ہم سے وہ یہ توقع رکھیں, نہ ہی ہم یہ ہونے دیں گے. ٹھیک ہے جی. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دن ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ایران نے ابھی اس پروپوزل کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ اپنا ہرموز پر جو خود مختاری ہے ایران کی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن اس میں یہ جو تجاویز ایران کی جانب سے بھیجی گئی, جو مطالبات رکھے گئے ہیں, اس میں کہیں بھی یورینیم افزودگی یا افزودہ یورینیم کے حوالے سے, نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. تو کیا اس سے ہم یہ اخذ کریں کہ ایران ان ساری کنڈیشنز کے ایکسچینج میں نیوکلیر پروگرام کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیے, جو رپورٹ وال اسٹریٹ جرنل نے دی جس سے سارا ابہام پیدا ہوا ہے, اس نے اپنی رپورٹ میں دو باتیں کہی. اس نے کہا ایک تو ایران جو ہے وہ یورینیم افسودگی مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے. دوسری بات اس نے یہ کی کہ ایران اپنی افسودہ یورینیم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک شفٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو ایک رپورٹ تو یہ بھی تھی کہ وہ شاید امریکہ کو دے دے گا. آپ دیکھیں ایرانین لیڈرشپ کا کنسسٹنٹ سٹانس یہ ہے کہ نیوکلیر کے حوالے سے ابھی تو ہم بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو 30 دن کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا اس کے بعد ہم کریں گے بات اس پر. اور بات کیا کریں گے کہ اس کی افسودگی کا لیول کیا طے کرنا ہے, اس کو ختم کرنے کے حوالے سے, اس کو ہینڈ اوور کرنے کے حوالے سے. تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں, بات کرنے کی تو آپ بات ہی چھوڑ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا پروسیس شروع کرنے کے لیے یہ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں, اس کے بعد نیوکلیر پروگرام کے اوپر بات ہوگی؟ ایبسلیوٹلی, یہ ہے اس 30 دن کی جنگ بندی کی ایکسٹینشن, اور پھر ایک ایجنڈے کے اوپر ایگری کرنا جس کے اوپر پھر مذاکرات ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران پر مزید 2 ہفتے تک حملے کر سکتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا کے اوپر وہ پوسٹ جو شیئر کر رہے ہیں اے آئی جنریٹڈ, اس میں بنگ بنگ گون لیزر سے ایران کو اٹیک کیا جا رہا ہے امریکن شپس پہ, اور پھر اور بھی اس طرح کی فوٹیجز, اس طرح کی ویڈیوز, پکچرز وہ شیئر کر رہے ہیں. تو اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال اب بھی امکان باقی ہے؟ ایک بات میں آپ کو بالکل 2 ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹرمپ کی انٹینشن ہوتی 2 ہفتے کے بعد پھر بمباری کرنے کی, پھر حملہ کرنے کی, تو وہ یہ مذاکرات جیسی بکواس جو ہے اس کے اوپر آتے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے چکھ لیا ہے مزہ کہ فل قوت کے ساتھ ایران پر حملہ کر کے دیکھ لیا, نتھنگ ڈوئنگ. قوم بھی اپنی جگہ کھڑی ہے, نہ ہی باہر نکل کے کسی نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہے, نہ ہی کسی نے مظاہرے کر کے حکومت ڈھائی ہے. یہ ساری خواہشات تھی نا, تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ قوم ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن گئی ہے, اور کچھ بھی وہ کرنے پر آمادہ نہیں ہیں جن کی خواہشات ٹرمپ اپنے دل میں لیے صبح شام سوتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو میں بات کر رہا تھا آپ سے, یہ جو جنگ کی دھمکی ہے نا, اس کا جواب جتنے واشگاف الفاظ میں دیا گیا ہے, اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جنگ کا خاتمہ اور ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنا ایران کے جائز مطالبات ہیں. بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا آپ کو پڑے گا. See with what confidence are they talking about. بالکل بخاری صاحب, یہ تو سارے ایران کے مطالبات ہیں جو ایران چاہتا ہے کہ امریکہ مان جائے. لیکن جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے, پریکٹیکلی اسپیکنگ نیگوسیشن کی ٹیبل کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو ان میں سے تو کچھ نہیں لگ رہا کہ ایران کچھ گیو ان کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سینسٹیو ایشوز جس کے اوپر ایران واقعتاً گیو ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو اب فوکس بھی نہیں ہے. دیکھیں نا,
ایرانی فوج نے اعلان کیا کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو حیران کن طریقوں سے جواب دیا جائے گا اور جنگ ایسے میدان میں جائے گی جس کا امریکہ اور اسرائیل نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. یہ پوزیشن آف ویکنس نہیں ہے, یہ اب خود بھی امریکی اخبار بھی بتا رہے ہیں اپنی حکومت کو کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس جنگ بندی کے دوران ایران آرام سے بیٹھ گیا ہے, سو گیا, جا کے تھوڑی سی نیند پوری کر رہے ہیں, غلط ہے. انہوں نے جو تھوڑی بہت قوت ان کی صرف ہوئی تھی اپنے دفاع میں اس کو ریکوپریٹ کر لیا ہے. دیکھیے اگر بڑھ کے مارنے کا مقابلہ کرایا جائے نا تو یہ ورلڈ چیمپئن ہے, ٹرمپ از اے ورلڈ چیمپئن. پوچھیں کیوں؟ کون سی دھمکی انہوں نے پہلے نہیں دی تھی, کیوں نہیں پوری ہوئی؟ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹ از سو ایزی کہ ہم جائیں گے وہاں, نہیں چھینی, وہاں پڑی ہوگی, ہم نے صرف اٹھانی ہے. او بابا, آپ سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ کیسے کریں گے آپ یہ, تو آپ کو یہ کہنا پڑا کہ ہمیں وہاں جانا پڑے گا, جا کے اٹھانی پڑے گی. ارے بابا کون آنے دے گا آپ کو؟ قریب تو کسی نے آپ کو پھٹکنے نہیں دیا ابھی تک. آپ تو جزیرہ خارج کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے, قبضہ کرنے جا رہے تھے. آپ نے تو 11,000 پیراملٹری ٹروپس جو ہیں وہ جمع کر لیے تھے. آپ کے میرینز آ گئے تھے پتہ نہیں کون سی ایئر بیسز سے. تو کیا ہوا؟ آئے کیوں نہیں؟ آپ کو یاد ہے عراقچی, کمال ہے اس کی وہ مسکراہٹ, جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ لینڈ ٹروپس لے کے آ رہے ہیں, اس نے کہا وی آر ویٹنگ. دیٹ speaks volume about how the Iranian think any threat of war. ٹھیک ہے بالکل. بخاری صاحب ایک اور بات کہ جو بہت سارے ایکسپرٹس اس کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ ایران اپنے اوپر لگی سینکشنز کو ہٹانے کے لیے کافی کچھ گیو ان کر سکتا ہے, لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ایران کے فوج کے ترجمان کی جانب سے آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو اب امریکی پابندیوں کی پیروی کرے گا, ان کو فالو کرے گا, ابنا ہرمز سے ان کے جہازوں کو گزرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا ہوگا. یعنی اب ایران امریکہ پر سینکشنز اٹھانے پر ریلائی نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ نے امریکہ کو آئسولیٹ کیا ہے, یورپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہے امریکہ سے. امریکہ کی آنکھیں بند کر کے جو تقلید کی جاتی تھی اس کی پالیسیوں کی, اس کے اوپر انہوں نے اپنا سٹانس لیا ہے. میں نام لے کے گنوا سکتا ہوں, ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہے ہیں, چاہے وہ فرانس ہے, چاہے وہ اسپین ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, چاہے وہ مطلب بے پناہ ملک ہیں جنہوں نے کہا یہ جنگ ہماری نہیں ہے, جنہوں نے کہا ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ٹرمپ کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو, اپنے ملک کو آئسولیٹ کروایا ہے. نیٹو جو کبھی اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی, اٹس نو لانگر دیئر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی دھمکیاں دیتے رہیں, اور یہ ایران کا موقف بالکل درست ہے کہ اگر اب بھی آپ امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ساڑھے نال پھر نبڑنا پائے گا نا. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے دشمن کے ساتھ مل جائیں اور ہم آپ کو کہ آئیے, ہم آپ کو چائے بھی پیش کریں گے, کافی بھی دیں گے, لے جائیں آپ اپنا جہاز. یہ نہیں ہو سکتا. اگر امریکہ کے جہازوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور روکا جا سکتا ہے تو یہ جو باقی جو اتحادی اگر ان کا ساتھ دیں گے ان کو بھی روکا جا سکتا ہے. مجھے بتائیے جو نیوی آ رہی تھی ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے, آئی؟ بتائے نا کتنا بڑا دعویٰ کیا تھا انہوں نے. آپ کے نیول چیف نے کیا کہا تھا, بس جی کل کی بات ہے, صفایا کر دیں گے ہم. کدھر ہیں وہ؟ تو کہنے کا مطلب ایران از ناٹ این ایزی پرے, یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں, اور ایران اس سے زیادہ بار یہ ثابت کر چکا ہے وی آر ناٹ ایزی پرے. بخاری صاحب ایک اور بات جو ایران کے فوج کے ترجمان نے کی, انہوں نے کہا کہ دہائیوں سے جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں, یورپی یونین, برطانیہ, آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک ان کی حمایت کرتے رہے ہیں. یعنی اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان ممالک کے جہازوں کو بھی روکا جائے گا؟ کیونکہ اگر وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے, پرووائزو ہے. جی بخاری صاحب, جو امریکن سینکشنز آلریڈی ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں, کیا یہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سینکشن میں جن ملکوں نے اپنی امریکہ سے محبت میں آ کے ایران کے خلاف سینکشنز لگا دیں, ان کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس سے نکل آئیں. دوسری بات یہ کہ ایران واضح طور پہ کہہ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے, آپ کو الاؤ بھی کریں گے, پرووائڈڈ آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ ہمارے جینون موقف کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات جو ہم اگلے اس میں نہیں لے جا سکتے وہ یہ ہے کہ جو چین میں ایران کے سفیر ہیں, ان کا نام ہے جناب ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم جس ضمانت کی بات کرتے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنل ضامن چاہیے, انہوں نے نام بتا دیے ہیں. میں نے اور آپ نے کم از کم مہینوں پہلے یہ کہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی رشیا اور چائنا کی ضامن بننے کے اوپر یہ معاملہ طے ہوگا. اور ابھی آپ نے ایک سادہ سے انداز میں جو بات کہی وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ کی چائناز وزٹ از ڈیپینڈنٹ
on what is going to be the fate of this war. میں اچھی طرح سے یاد ہے مجھے, ہم نے اپنے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ پریزیڈنٹ شی نے یہ کہا ہے کہ آپ چائنا تشریف لانے سے پہلے ایران والا معاملہ سیٹل کر کے آئیے. اگر آپ نے نہ سیٹل کیا تو پھر یہاں ہمارے ایجنڈے پر یہ آئٹم ٹاپ پر ہوگی. تو پھر بخاری صاحب کیا ٹرمپ کا چین کا دورہ جو ہے وہ اسٹیک پر خطرے میں ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں میں ٹرمپ واز ان اے ہری. آپ کو یاد نہیں ہے یہ معاہدے کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے؟ 3-4 دن رہ گئے بخاری صاحب, تو 3-4 دن میں کیا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی مذاکرات کے حوالے سے, یا پھر چین جا کر یہ معاملہ حل ہوگا؟ اگر تو یہ معاملہ چین پر گیا, یعنی اس وقت تک حل نہ ہوا, تو پھر چائنا اور رشیا باقاعدہ سٹیک ہولڈر کے طور پہ اس پورے فرے میں شامل ہوں گے, اور پھر امریکہ کے لیے اور مشکلات بڑھیں گی. اس لیے کہ آپ ایک سنگل ایران جیسے ملک کو تو شاید دھمکا سکتے ہوں, ڈرتے تو وہ نہیں ہیں, لیکن چائنا اور رشیا کو دھمکانا اگر وہ فضامن بن گئے وہ ذرا مشکل ہوگا. اس لیے میرا خیال یہ ہے, آئی ایم ناٹ شیور, اس لیے کہ وہ اس کو جینے نہیں دے رہا نا, وہ جس کا نام نیتن یاہو ہے, وہ ایپسٹین فائل کی کوئی نہ کوئی چیز لیک کر دیتا ہے, بھائی کی نیندیں پھر اڑ جاتی ہیں. اور آپ کو ایک ہمارے ربی جو ہیں, ان کا نا یہ میرے خیال سے یہ امریکن تو نہیں ہے, کہیں پاکستانی امریکن تو نہیں ہے, بڑا نا سافٹ کارنر ہے ان کے دل میں امریکہ کے لیے. وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی ایک یعنی ویڈیو ہے, چھوٹی سی ہے, لیکن وہ بتا رہی ہے کہ ٹرمپ کا یہ ایٹیچیوڈ کیوں ہے. ہم درخواست کریں گے ہاتھ باندھ کے اپنے پروڈیوسر سے کہ اس کی جھلک اگر دکھا سکتے ہیں تو جی بالکل بخاری صاحب, ہم نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر ضرور دکھائیں گے. بخاری صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹرمپ کے چائنا وزٹ کی, تو یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کو یعنی صدر شی جن پنگ کو پریشرائز کریں گے, ان کو پرسویٹ کریں گے کہ وہ ایران والے معاملے کے اوپر امریکہ کا ساتھ دیں, یا ایران کو ایٹ لیسٹ ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ سمیت اب کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ چائنا کو ڈکٹیٹ کرائے. یہ تو آپ مان لیں, میری بات مان لیں اللہ کے لیے. جی میں بالکل مان. It is no longer a third world small country which will take dictation from an idiot like you know, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو چائنا کو دھمکانا اب ممکن نہیں ہے, نہ ہی رشیا کو دھمکانا ممکن ہے. اگر رشیا کو دھمکانا ممکن ہوتا تو یوکرین کی وار کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہوتا نا اب تک. تو یہ سپر پاورز ہیں, یہ یونائٹڈ نیشن میں انفلوئنس رکھتی ہیں. آپ نے دیکھا نا جو قرارداد پاس کرانے کی کوشش کی گئی, کیا ہوا اس کا, کیا ہوا, رشیا نے ویٹو کر دیا نا اس کو. تو ان کا ایسی کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ چائنا جانے تک اگر اس معاملے کا فیصلہ نہ ہوا تو صورتحال گمبھیر ہو جائے گی, اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے لیے ایران پر حملہ کرنا ممکن ہی نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, اور پروبیبلی پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس منتھ کے اینڈ پر کریں گے, تو وہ بھی فالو اپ وزٹ ہوگا اور بہت امپورٹنٹ ہوگا اس ساری سچویشن کے اندر.